کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کو بلا لوں گا، بلکہ اللہ کریم نے خود اعلان فرمایا محبوب گھبرائے نہیں، اس ظالم کو کہو بلا تو اپنی جماعت کو، میں بھی آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو۔ اب ثابت ہوا حضور کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، جبکہ حضور کے ساتھ دعوت رکھتا ہے۔ آقا کریم تو کریم ہے، اگر حضور کچھ بھی نہ فرمائے اللہ اس سے بدلہ ضرور لیتا ہے، اللہ بدلہ ضرور لیتا ہے۔ توجہ فرمائے، اب وہ کلام مقدس کی آیاتیں سنیں گے ایمان تازہ ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ۔ قرآن سن کر ایمان تازہ ہوا ہے، ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ یہ وہ قرآن ہے، قرآن پڑھے نا، اللہ بنور، اللہ نور السماوات والارض، آقا کریم بنور، سبحان اللہ، قد جاءکم من اللہ نور۔ سبحان اللہ، جو کلام مقدس حضور پر نازل ہوا وہ بھی نور، انزلنا الیکم نورا مبینا۔ اور جو اللہ کریم نے ہمیں دین عطا فرمایا نا، یہ دین بھی نور، وَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں نور آ یا تیرے فنا ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور آیا تیرے فنا ہو گئے، جس گھڑی مسکرایا باز نہ آیا لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ یہ تو یہ کہتے ہیں سردار کی پیشانی ہے، اگر باز نہ آیا تو قوم اس کا حشر دیکھے گی۔ کہتے ہیں اس کے بڑے بڑے بال تھے، یہ بالوں کو سنوارتا تھا، خوشبو لگاتا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا جو بالوں کو سنوار رہا ہے تو خوشبو لگاتا ہے، اتراتا ہے، میرے بڑے خوبصورت بال ہیں، اگر تو میرے محبوب کی گستاخی سے باز نہ آیا، ان بالوں سے پکڑ کر تجھے گھسیٹا جائے۔ تو کہتے ہیں سردار کی پیشانی ہے، مگر یہ سردار نہیں، تو سردار تو حضور کے غلام ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، یہ پیشانی جھوٹے کی پیشانی ہے، یہ خطا کار کی پیشانی ہے۔ اب آپ اسی وقت توجہ فرمائیں، ان آیت کے ضمن میں تفسیر کبیر پڑھیں، تفسیر اور بیان پڑھیں، ایک بہترین واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں جب قرآن کی سورت رحمان نازل ہوئی، بڑا پیارا واقعہ، سنیں گے ایمان تازہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں ہر چیز کی زینت ہے اور قرآن کی زینت سورت رحمان ہے، بڑی پیاری سورت ہے۔ اور یہ وہ سورت ہے جب آقا کریم نے اس کی تلاوت اپنے غلاموں کے سامنے فرمائی تو سب غلام ایسے خاموش بیٹھے رہے جیسے آپ خاموش بیٹھے۔ جب سورت پاک مکمل فرمائی تو آقا کریم نے فرمایا تم سے تو جن بھی اچھے، تم سے تو جن بھی اچھے۔ جب میں ان کے سامنے کبھی اس سورت کی میں نے تلاوت کی تو جب کبھی پڑھتا تھا تو جب زبان ہو کر جن کہتے تھے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم سب کو مانتے
اگر سبحان اللہ کہا جائے آقا کریم خوش ہوتے ہیں. خوش ہو. حضرت کو حکم ہے کہ کچھ آیات بینات پڑھ لو. سنا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آپ دیکھیں جب ہمارے استاد کے شاگرد بیٹے قرآن اس طرح پڑھتے ہیں تو ہمارے استاد کیسے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ یہ بالکل کمزور تھے، ان کا قد بھی بالکل چھوٹا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ بیٹھے ہوتے تھے، یہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بھی حضرت عمر فاروق کا قد ان سے بڑا ہوتا. ان کو دیکھ کر حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بدن تو چھوٹا ہے مگر علم کا سمندر ہے. جلدی جلدی کھڑے ہو گئے. دل کام کرتے ہیں، دل کام کرتے ہیں. اس وقت کافروں کے سامنے قرآن پڑھنا کوئی آسان بات نہیں تھی. آقا کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر اعلان فرمایا ہے کوئی جو کافروں کے سامنے جا کر سورۃ الرحمن کی تلاوت کرے. پھر آپ جلدی جلدی کھڑے حضور میں جاتا. آقا کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر اعلان فرمایا ہے کوئی میرا غلام جو کافروں کے سامنے جا کر سورۃ الرحمن کی تلاوت کرے. آپ پھر جلدی جلدی کھڑے حضور مجھے کیا کرے. آقا کریم نے جب ان کے شوق کو دیکھا اور میں جاؤں سورۃ الرحمن. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حرم شریف میں داخل ہوئے. سارے سردار بیٹھے ہیں، ابو جہل لعین بھی بیٹھا ہے. آپ نے ساتھ کھڑے ہو کر سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع فرمائی. اب حضور کے شاگرد ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. اور عجیب منظر تھا، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں. توجہ فرمائیں وہ کیسا منظر ہوگا جب حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھ رہے ہوں گے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ چیر آیا، اس سے خون نکلنے لگا. روتے روتے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں قرآن پڑھ رہا تھا، ابو جہل نے مجھے مارا ہے. اب حضور کے شاگرد خادم خاص جب رو کر آئے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی. سر مبارک جھکا لیا، مغموم بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر گزری، سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، مسکرا کر آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا جبریل یہ کوئی مسکرانے کا وقت ہے؟
دیکھ میرا غلام عبداللہ رو رہا ہے، تو مسکراتا ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور وہ وقت قریب ہے جب اس کا بدلہ ہوگا، وہ وقت قریب ہے۔ تو توجہ فرمائے، وقت گزرتا رہا، غزوہ بدر کا معرکہ ہے، اللہ اللہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ۔ رمضان کی لڑائی حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے سے تھے، جلدی جلدی حضور اجازت ہو تو میں بھی لڑوں ان کے ساتھ۔ فرمایا حضور نے فرمایا یہ لے تیر کمان، اور خیال کرنا کسی جو کھڑا ہو اس کے ساتھ حملہ نہ کرنا، جو پڑا ہوا ہو نا بس اس کا سر قلم کر لینا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو نیچے گر پڑے اس کا سر قلم کر لینا۔ آپ بھاگ پڑے، شوق بڑا تھا کہ وہ خوش قسمت حضور کے صحابی ہیں، جب حضور سفر میں جاتے تھے تو حضور کے ساتھ ہوتے تھے، حضور کی نعلین شریف اٹھانے کا یہ سعادت بھی نہیں حاصل ہوتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھاگ پڑے، دور دور تک دیکھتے ہیں، دور سے نظر آیا ہاں ابو جہل پڑا ہوا ہے، بھاگ پڑے اس کے قریب گئے، ارادہ کیا اس کو تیر ماروں، لیکن پھر خیال آیا پاگل زندہ نہ ہو، کھڑا ہو گیا تو پھر مجھے مارے گا۔ دور سے آپ نے نیزے کی نوک اس کے سینے میں گھونپی، یقین ہو گیا بس اس کا کام لے گئے، قریب ہے اس کا کام، تو آپ نا اوپر میں چڑھ سکتے تھے اس سے، بڑی کوشش کے ساتھ میں ہیلے کے ساتھ اوپر چڑھ، جب اوپر چڑھ گئے سینے پر بیٹھ گئے تو ابو جہل نے دیکھ کر کہا اور بکریاں چلانے والا پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا اسلام غالب ہے، یہ غالب رہے گا اب ظالم نے جو بات کی نا، آخری بات سنیں وہ کیا کہہ رہا تھا، کہہ رہا تھا بات سن رہی اپنے نبی کو جا کر کہنا اس وقت جو میں مر رہا ہوں نا سب سے زیادہ بغض اور عداوت مجھے اب بھی آپ سے ہے۔ استغفر اللہ۔ قرآن کریم نے اس لیے فرمایا میری امت کا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بدتر ہے۔ وہ جب مرنے لگا تو آمن تو اس نے تو کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر میری امت کا جو فرعون ہے یہ ظالم مرتے وقت بھی کہہ رہا ہے سب سے زیادہ بغض اور عداوت نبی سے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ جب اس کو تیر سے مارنے لگے نا، وہ کہنے لگا بھائی وہ اس سے نہ مار، مجھے تکلیف ہوگی، میری تلوار لے لے، یہ تیز بھی ہے اور جلدی میرا سر قلم کر لے۔ آپ نے اس کی تلوار اٹھائی، جلدی سے اس کے گلے پر پھیری، سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ اب اس کو سر کو کیسے اٹھائیں، اٹھتا ہے، کوشش کی سر نہیں اٹھا سکتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، کان میں سوراخ کیا اور اس نے رسی ڈالی اور اس سے گھسیٹ گھسیٹ کر اس کو اللہ